بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والثالث ما أضمر عامله على شریطۃ التفسیر۔ یہاں سے ہمارا سبق ہوگا انشاءاللہ جن مقامات پر مفعول بھی کے فعل ناصب کو حذف کرنا واجب ہے ان میں سے تیسرا موقع، اور جہاں قیاساً حذف کرنا واجب ہے ان کا دوسرا موقع ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے مفعول بھی اعلی شریطۃ تفسیر، یعنی وہ مفعول بھی جس کے فعل ناصب کو اس شرط پر حذف کر دیا جائے کہ آگے عبارت میں اس کی تفسیر کرنے والا فعل موجود ہوتا ہے۔ اس دوسرے فعل کے قرینے کی بنیاد پر پہلے فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے، اور یہ حذف واجب ہے، اس لیے کہ اگر حذف نہ کریں تو مفسر جو دوسرا فعل ہے اور مفسر جو پہلا فعل ہے ان دونوں کا جمع ہونا لازم آتا ہے، اور مفسر اور مفسر دونوں کا اکٹھا ہونا جمع ہونا یہ جائز نہیں ہے، اس لیے مفسر کی موجودگی میں مفسر کو حذف کر دیا جاتا ہے جو نصب دینے والا فعل ہوتا ہے۔ وَهُوَ كُلُّ اسْمٍ بَعْدَهُ فِعْلٌ أَوْ شِبْهُهُ مُشْتَغِلٌ عَنْهُ بِضَمِيرِهِ أَوْ مُتَعَلِّقِهِ لَوْ سُلِّطَ عَلَيْهِ هُوَ أَوْ مُنَاسِبُهُ لَنَصَبَهُ۔ یہ ساری اتنی لمبی، یہ ساری ما اضمر عاملہ کی اصطلاحی تعریف ہے۔ Recording in progress. جی جی کچھ ساتھی کچھ کہہ رہے ہیں؟ کچھ ساتھی کچھ نہیں استاد جی نہیں کہہ رہے۔ یہ رضوان صاحب کا مائک کھلا تھا اس لیے۔ تو یہ مفعول بھی اعلی شریطۃ تفسیر کی تعریف ہے۔ ہوا کل اسم بعدہ فعل او شبہ مشتغل عنہ بضمیرہ او متعلقہ لو سلط علیہ ہوا او مناسبہ لنصبہ، کہ ما اضمر عامل وہ اسم ہے جس کے بعد فعل ہو، کل اسم بعدہ فعل او شبہ یا شبہ فعل ہو، کہ وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم کی طرف لوٹنے والی ضمیر میں یا اس اسم کے متعلق میں عمل کرنے کی مشغولیت کی وجہ سے سابقہ اسم میں عمل نہیں کر رہا ہوتا، لیکن اگر اس فعل یا شبہ فعل کو یا اس کے مناسب معنی دینے والے فعل یا اس کے لازمی معنی دینے والے فعل کو اس اسم پر مسلط کر دیا جائے، یعنی اس سے پہلے ذکر کر دیا جائے، تو وہ ضرور فعل یا شبہ فعل اس کو نصب دے گا۔ وہ کل اسم وہ اسم ہے بعد فعل جس کے بعد فعل ہو، او شبہ ہو یا شبہ فعل ہو، مشتغل عنہ اس اپنے سے پہلے والے اسم سے اعراض کر رہا ہو، نیچے لکھے مورد عن ذالک الاسم، اس اسم سے اعراض کر رہا ہو بضمیری ہی، ضمیر میں اس اسم کی طرف راجع ہونے والی ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے، او متعلقی یا اس اسم کے متعلق میں عمل کرنے کی وجہ سے، لو سلط علیہ کہ اگر مسلط کیا جائے اس فعل کو، ہوا اس فعل کو، علیہ اس اسم پر، او مناسب ہو یا اس کے مناسب معنی دینے والے یا لازم معنی دینے والے کسی فعل کو، لنصبہ تو وہ فعل اس کو ضرور نصب دے گا۔ مثلو زیدن ضربتہ، یہ اس کی مثال ہے۔ یہ اس تفسیر کے مطابق یہ جو اصطلاحی تعریف ہے، کیونکہ اصطلاحی تعریف میں بہت ساری چیزیں ذکر ہوئی ہے، اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس اصطلاحی تعریف کے مطابق مفعول بھی اعلی شریطۃ تفسیر کی 4 مثالیں ذکر کی ہیں۔ ان میں سے
زیدن ضربتو، یہ پہلی مثال ہے کہ اس میں دیکھیں زیدن اسم ہے، اس کے بعد ضربتو فعل ہے، اور یہ فعل ہو ضمیر جو اس کے بعد آ رہی ہے یہ زیدن کی طرف راجع ہے، اس ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے زیدن میں عمل نہیں کر رہا. لیکن اگر آپ ضربتو کو ہو ضمیر سے ہٹا کر زیدن کی طرف مشغول کریں، زیدن ضربتو صرف اتنی عبارت ہو ضمیر کو حذف کریں تو زیدن ضربتو کا مفعول مقدم بن جائے گا. یا پھر زیدن پر داخل کریں ضربتو کو، عبارت بنے ضربتو زیدن، تو زیدن کا مفعول بھی ہو جائے گا. دوسری مثال، زیدن مررتو بھی ہے. یہ مثال ہے کہ جس میں فعل حرف جر کے واسطے سے اسم کی طرف راجع ہونے والی ضمیر میں عمل کر رہا ہے. مرر تو فعل یہ بھی کی ہی ضمیر جو ہے اس میں عمل کر رہا ہے با جارا کے واسطے سے، اور بھی کی ہی ضمیر زیدن کی طرف راجع، اسم کی طرف راجع. اگر مرر تو فعل کو زیدن پر وہ کرتے ہیں، داخل کرتے ہیں، تو پھر تو زیدن مجرور ہو جائے گا. یہ کہ مرر تو فعل با کے بغیر متعدی نہیں ہوتا، اور مرر تو بے زیدن کہیں گے تو مفعول بھی نہیں رہے گا، اس لیے مرر تو کو تو نہیں متعلق کر سکتے. البتہ مرر تو کا جو معنی دینے والا دوسرا فعل ہے نا، اور وہ ہے جاوز تو، آگے مصنف رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہوا ہے جاوز تو. اس جاوز تو فعل کو جب زیدن پر داخل کریں تو ضرور اس کو نصب دے گا، جاوز تو زیدن. تیسری مثال ہے زیدن ضرب تو غلامہ. اس مثال میں فعل ضرب تو یہ اپنے زید سابقہ جو اسم زید ہے اس کے متعلق غلام جو زید کا مملوکہ غلام ہے اس میں عمل کر رہا ہے. اس عمل کی مشغولیت کی وجہ سے زیدن اسم میں عمل نہیں کر رہا. پھر اس زیدن ضرب تو غلامہ، اس میں ضرب تو فعل کا جو لازمی معنی دینے والا عمل ہے یا مناسب معنی دینے والا فعل ہے، اس کو اگر آپ زیدن پر داخل کریں، جو مصنف رحمۃ اللہ نے نیچے یہ اہن تو بتایا ہے، یہ اہن تو فعل ہے. اس لیے کہ اگر ضربتو کو آپ زیدن پر مسلط کرتے ہیں تو عبارت ہو جائے گی ضرب تو زیدن غلامہ ہو، ضرب تو غلامہ ہو، کہ میں نے زید کو مارا، میں نے زید کے غلام کو مارا. حالانکہ آپ نے زید کو نہیں مارا بلکہ زید کے غلام کو مارا ہے، تو یہ جھوٹ ہو جائے گا. اس جھوٹ سے بچتے ہوئے ضرب تو کا جو لازمی معنی دینے والا فعل ہے وہ ہے اہن تو. اس اہن تو کو جو آپ زیدن پر متعلق داخل کریں گے عبارت ہوگی اہن تو زیدن ضرب تو غلامہ، تو مانا ہوگا میں نے زید کی توہین کی. کیسے؟ کہ میں نے اس کے غلام کو مارا ہے. تو اس اہن تو کو جب آپ زیدن سے پہلے لائیں گے تو یہ ضرور اس کو نصب دے گا. چوتھی مثال ہے زیدن حبست علیہ. اس مثال میں فعل سابقہ اسم کی طرف لوٹنے والی ضمیر میں حرف جر کے واسطے سے، اعلیٰ حرف جر ہے اس کے واسطے سے عمل تو کر رہا ہے، لیکن اس کا حبستو کا لازمی معنی دینے والا جو فعل ہے جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے لابستو کے لفظ سے ذکر کیا ہے، اس کو جب آپ زیدن پر وہ کریں گے داخل کریں گے تو اس کو نصب دے گا. زیدن حبستو علیہ، میں زید کے ساتھ محبوس قید کیا گیا، یعنی میں اس کے ساتھ رہا، تو یہ لابستو ہے. لابستو زیدن میں زید کے ساتھ رہا، تو یہ اس زید کو نصب دے گا. ینصب بفعل مضمر یفسرہ ما بعدہ. لہذا ان ساری مثالوں میں زیدن اسم کو مفعول بھی کو نصب دے رہا ہے ایک فعل جو محذوف ہے، مضمر محذوف ہے، جس کی تفسیر بعد والے یہ سارے جو افعال ہیں وہ کر رہے ہیں. وہ ضرب تو کر رہا ہے، جاوز تو کر رہا ہے، اہن تو کر رہا ہے، لابس تو کر رہا ہے.